بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ آج آپ حضرات کے سامنے ایک اہم مسئلہ کا جواب ذکر کرنا مقصود ہے۔ عموماً یہ سوال ہمارے سامنے آتا ہے کہ میاں بیوی کے حقوق کیا ہیں۔ شوہر کا یہ سوال ہے کہ جی بیوی کے اوپر میرے حقوق کیا ہیں، اور بیوی کا یہ سوال ہے کہ شوہر کے اوپر میرے کیا حقوق ہیں۔ ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ میاں بیوی کو حقوق نہیں کھیلنا چاہیے۔ اگر وہ یہی سوچتے رہیں گے نا کہ میرا حق کیا ہے، بیوی سمجھتے رہے گی میرا حق کیا ہے، تو پھر یہ رشتہ زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتا اور خوش اسلوبی سے قائم نہیں رہ سکتا۔ پھر کیا کرنا چاہیے؟ یاد رکھیے میاں بیوی دونوں کو اچھے اخلاق، حسن معاشرت کے ساتھ چلنا چاہیے۔ اگر شوہر بیٹھ جائے میرے حقوق یہاں رکھیں، بیوی بیٹھ جائے میرے حقوق یہاں رکھے، تو یاد رکھیے اس سے افتراق اور انتشار پیدا ہوگا، اس سے دوریاں پیدا ہوگی، محبت پیدا نہیں ہوگی۔ محبت کے لیے ضروری ہے کہ دونوں کی ایک ہی سوچ ہو، وہ یہ ہے کہ میں بھی اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤں، دوسرا کہے میں بھی اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤں، حسن معاشرت کے ساتھ پیش آؤں۔ یہی سب سے بڑا حسن ہے دونوں کی خوشگوار زندگی گزارنے کا۔ اگر آپ نکاح جب انسان کا ہوتا ہے تو نکاح کے موقع پر جو آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے اندر کسی آیت کے اندر بھی میاں بیوی کے حقوق نہیں بیان کیے گئے۔ پھر کیا بیان کیا گیا؟ تقوی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، متقین کے ساتھ رہو۔ اب یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میاں بیوی کے اندر تقوی ہونا چاہیے، خوف خدا ہونا چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ دونوں میں سے کوئی بھی ظالم نہیں بنے گا۔ اس وجہ سے تقوی کی وجہ سے حسن معاشرت پیدا ہوگا۔ شوہر بیوی کا خیال رکھے گا، بیوی شوہر کا خیال رکھے گی۔ تو اس لیے اپنے اندر ہم تقوی پیدا کریں، خوف خدا پیدا کریں۔ ظاہر بات ہے جب دونوں کے اندر خوف خدا ہوگا نا تو یاد رکھیے پھر کوئی بھی ایک دوسرے پر ظلم نہیں کرے گا، زیادتی نہیں کرے گا، اور یہی تو ایک حسن ہے اس رشتے کی کامیابی کا۔ رہی یہ بات کہ کچھ چیزیں ہیں جو دونوں کے اوپر لازم ہیں، کچھ حقوق کے طور پہ عرض کرتا ہوں۔ وہ یہ جیسے مرد ہے وہ بیوی کا خیال رکھے، بیوی کو عزت دے، بیوی کو عزت دے، بیوی کے رہن سہن کا خیال رکھے، بیوی کو رہائش دے اور پرائیویسی دے۔ یہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ اکٹھی فیملیاں رہتی ہیں، وہاں پہ وہ بیوی کو پرائیویسی نہیں دے سکتا۔ یاد رکھیے اس سے بھی دوریاں پیدا ہوتی ہیں، لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ تو بیوی کو چاہے ایک گھر کے اندر ہو لیکن اس کو الگ، وہ جہاں آزادی کے ساتھ آرام کر سکے، رہ سکے، اپنے معاملات کر سکے، تو اتنی پرائیویسی دینا یہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ اور اسی طرح اللہ نے جتنا استطاعت دے رکھی ہو اتنا خرچ کرنا، اس کے لباس کا خیال رکھنا، یہ شوہر کی کیا ہے؟ ذمہ داری ہے۔ اور بیوی کی کیا ذمہ داری ہے؟ شوہر کا احترام کرنا، شوہر کی عزت کرنا، اسی طرح شوہر کے مال جان کی حفاظت کرنا، شوہر کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا، اور اولاد کی اچھی تربیت کرنا، یہ بیوی کی کیا ہے؟ ذمہ داری ہے۔ یہ حقوق ہے۔ اب یہ حقوق آسان کب ہوں گے؟ جب دونوں کے اندر تقوی ہوگا، دونوں کے اندر للہیت ہوگی، تو یاد رکھیے پھر یہ زندگی آسان ہو جائے گی۔ پھر کوئی نہیں سوچے گا، شوہر نہیں سوچے گا کہ میرا کیا حق بنتا ہے، بیوی نہیں سوچے گی کہ میرا کیا حق بنتا ہے۔ اور پھر اگر آپ شریعت کو دیکھیں نا، یہ بھی ہمارے معاشرے کا لمحہ فکریہ ہے
کہ میاں بیوی سمجھتے ہیں کہ ہم آزادانہ زندگی گزاریں تو شریعت تو ہمیں پابند کر دے گی، ایک قید میں بند کر دے گی۔ جب آزادانہ زندگی گزارتے ہیں، شریعت کو چھوڑتے ہیں، تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ ان کے اندر شریعت کو چھوڑنے کی وجہ سے نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، دوریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ پہلا مشن یہ رکھیں کہ ہم نے زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارنی ہے، ہم نے اپنے سامنے اللہ کو رکھنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھنا ہے۔ جب یہ چیزیں ہوں گی، تقوی ہوگا، خوف خدا ہوگا، تو یاد رکھیے لڑائی جھگڑے ختم ہوں گے۔ پھر اختلاف رائے صرف اختلاف رائے رہے گا، وہ جھگڑا نہیں بنے گا۔ ہمارا لمحہ فکریہ یہ ہے کہ جب دین اور شریعت نہیں ہوتی تو پھر صرف اختلاف رائے ہوتا ہے، وہ جھگڑے کی شکل اختیار کر جاتا ہے، وہ لڑائی کی شکل اختیار کر جاتا ہے، اور پھر صبر و تحمل نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے دین سے دوری کی علامت ہے۔ جب دین ہوگا تو خوف خدا ہوگا، تو پھر اللہ کا ڈر جب دل و دماغ کے اندر ہوگا تو پھر یہ چھوٹی موٹی باتیں وہ جھگڑے کی صورت اختیار نہیں کرے گی۔ ورنہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ میاں بیوی ان کی زندگی گزرتی ہے، اختلاف رائے پیدا ہوتا رہتا ہے، لیکن جب دین ہوگا تو پھر وہ صرف اختلاف رائے رہے گا اور اس کی اصلاح کی صورتیں دیکھی جائیں گی اور قابل اصلاح ہوگا۔ لیکن جب دین نہیں ہوتا تو پھر بس اوقات شوہر یہ سمجھتا ہے کہ بیوی کے اوپر میں کیا ہوں، آقا ہوں، وہ میری غلامہ ہے۔ تو بتائیں اس طرح زندگی گزر سکتی ہے؟ نہیں گزر سکتی۔ یہ رشتہ ہی پیار و محبت کا ہے، عزت کا، احترام کا ہے۔ تو جتنا شوہر عزت احترام دے گا اتنی زیادہ بیوی کے اندر بھی محبت پیدا ہوگی اور عزت اور احترام پیدا ہوگا، وہ بھی کرے گی۔ اس لیے یاد رکھیے دونوں کو چاہیے کہ حقوق نہ کھیلیں، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاریں اور اپنے اخلاق کو اچھا کریں۔ بیوی اپنے اخلاق اچھے کرے، شوہر بھی اپنے اخلاق اچھے کرے۔ اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے کوئی بھی کبھی اختلاف رائے ان کے درمیان پیدا ہوگا بھی صحیح، وہ خود ہی اس کا حل نکالیں گے۔ وہاں آپ کو لڑائی جھگڑا فساد نظر نہیں آئے گا، نفرتیں نظر نہیں آئیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آج کل جو ہمارے معاشرے کے اندر جو لڑائی جھگڑے عام ہو رہے ہیں اللہ ان سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور یہ جو عموماً ہمارے دلوں کے اندر یہ نفرتیں پیدا ہوتی ہیں یا تکبر پیدا ہوتا ہے تو اس کی ریزن یہی جہالت ہی ہوا کرتی ہے، دین سے دوری ہے۔ اللہ ہمیں صراط مستقیم اور دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔